إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، تعریف، تحمید، تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس کائنات کا تنہا مالک، خالق، مدبر، حاکم سب کچھ ہے۔ درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنا کام یا اپنی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر عائد کی تھی وہ بخوبی انجام دی، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین تمام پر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ جمعہ کی 2 آیتوں کو تلاوت کیا ہے۔ سورہ جمعہ تقریباً ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس سورہ جمعہ کو معنی اور مفہوم کے ساتھ بھی پڑھا ہوگا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے خالی الفاظ کا ورد ہی نہ کریں بلکہ ان الفاظ پر غور و خوض کرنے کی کوشش بھی کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے دور کے اندر میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں کہ یہ دور ذرائع ابلاغ کا دور ہے، علمی دور ہے۔ یہاں پر اگر کوئی چیز انسان معلوم کرنا چاہے تو بآسانی کوئی چیز معلوم کر سکتا ہے، اس کا علم بآسانی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو قبل کہ میں
مزید پھر اپنی تشریح کو آگے لیتا چلوں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین سے قیامت تک آنے والے سب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے مومنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے تم کو آواز دی جائے، جب جمعہ کی نماز کے لیے تم کو پکارا جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، وذروا البیع، کاروبار کو، خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ فإذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا ذکر تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر جو دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی مع ترجمہ بیان کی، تلاوت کی، کئی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جمعہ کے تعلق سے یہ بتا دیا گیا کہ جب آذان ہو جائے، جب تم کو جمعہ کے لیے پکارا جائے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ فوراً مسجد کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کر آپ گرو اور اپنے آپ کو توڑ پھوڑ دو، نہیں، جلدی جلدی مسجد کی طرف آپ نکل آؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، سعی کے معنی ہی جلدی کرنے کے ہیں، ویسے سعی کے عربی لفظ کے اندر آتے ہیں دوڑنے کے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اب جب تم کو جمعہ کے لیے بلایا جائے تو بس مسجد کی طرف تم جلدی سے نکل جاؤ، اب ادھر ادھر تم اپنے آپ کو مشغول مت رکھو، بس مسجد کی طرف نکل جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں ذکر سے مراد نماز کے لیے جب تم کو پکارا جائے نکل جاؤ۔ وذروا البیع، خصوصاً شہر والے اور عموماً دیہات والے، کیونکہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں پر کاروبار خرید و فروخت نہ ہوتی ہو۔ مسجد کے سامنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں؟ شہر ہو، بستی ہو، گاؤں ہو، مسواک بیچتے ہیں، تسبیحات بیچتے ہیں، شربتیں بیچتے ہیں، کچھ بھی بیچتے ہیں، پر کاروبار مسجدوں کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، جب اذان دی جائے تو بس مسجد کے اندر آ جاؤ، اپنے کاروبار کو بالکل چھوڑ دو، اور اسی کے اندر میرے لیے اور آپ کے اندر بھلائی رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ اب اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، کاروبار میرے لیے اور آپ کے لیے بالکل جائز ہے، جب چاہے ہم کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ایک مدت، ایک ٹائم، ایک وقت بتا دیا گیا، اس وقت کے اندر تم کو کاروبار نہیں کرنا ہے۔ نہیں کرنا سے مراد حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد سے لے کر امام صاحب سلام پھیرنے تک آپ جو بھی کاروبار کریں گے آپ حرام کاروبار کریں گے، جبکہ آپ کی چیزیں حلال ہیں۔ آپ پانی بیچ رہے ہو، تسبیح بیچ رہے ہو، کوئی غلط کاروبار نہیں کر رہے ہو، لیکن وقتی طور پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے آدمی نماز کے اندر آتا ہے تو جہاں اللہ اکبر کہا، اس لیے اس تکبیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اب جب آپ اللہ اکبر کہہ دیے تو آپ سے گفتگو جو جائز تھی نماز سے پہلے، کھڑے ہونے سے پہلے، وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ دوران نماز جس طرح حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ایسے ہی اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک کاروبار کی بالکل اجازت نہیں۔ اگر اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا ہے تو توبہ کریں، اور آئندہ سے دماغ کے اندر بٹھا دیں کہ ایسے وقت میں بالکل کاروبار ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ ہم شکر کریں اللہ کا کہ ہم اس امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلی جتنی امتیں آئی ہیں ان کی حالت کیا تھی پتہ ہے؟ ان کے لیے ایک دن عبادت کا مقرر ہوا کرتا تھا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعہ کو مقرر کیا۔ جمعہ مومنین کی عید ہے، جانتے ہو نا؟ سالانہ عید الگ ہوتی ہے، رمضان کے بعد آتی ہے، یا بقرعید جو ابھی قریب آ رہی ہے، 2 عیدیں ہیں، لیکن مومنین کی یہ بھی عید ہے۔ کون سی؟ جمعہ کا دن۔ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن گزر جانے کے بعد جب جمعہ آتا ہے تو ہمارے لیے کون سا دن ہوتا ہے؟ وہ عید کا دن ہے۔
مومنین کے اجتماعیت کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی منانے کا دن ہے، لیکن اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ عبادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلی جو امتیں آئیں ان کے لیے بھی دن ہوا کرتے تھے، عیسائیوں کے لیے سنیچر کا دن، یہودیوں کے لیے اتوار کا دن، اس طرح دن مقرر ہوا کرتے تھے، اور ان کے لیے دن سارا کا سارا دن عبادت تھا، سارا دن عبادت کرنا ہے، وہ ایک دن وہ بالکل کاروبار کر ہی نہیں سکتے۔ یہودیوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک یہودیوں کے اندر ایسی جماعت تھی جو مچھیرے تھے، مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، ہفتہ بھر وہ مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اس ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کاروبار کرنا یا مچھلی مارنا حرام قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس دن تم کو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ایسا ہوتا تھا 6 دن مچھلی نہیں آتی تھی، اور جب 7واں دن ہوتا تو مچھلیاں بالکل ندی کے کنارے آ جاتی تھی۔ ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے مکر و فریب کیا، گڑھے کھودتے تھے، نہ جانے کیا کیا، لیکن مجھے اصل اس تشریح میں نہیں جانا ہے۔ پہلی جو امتیں تھی ان کے لیے سارا دن عبادت تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے امت محمدیہ کے لیے چھوٹا سا وقفہ ہے، اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ آپ اس سے پہلے چاہے جتنا کاروبار کریں، حلال کاروبار آپ کے لیے بالکل جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فاذا قضیت الصلاۃ، اب جب نماز ہو جائے، نماز ختم ہو جائے تو اذان سے لے کر اب سلام، اس کے بعد ہم نے نماز مکمل کر لی، اب ہمارے لیے کاروبار کی اجازت ہے، جاؤ اب خوب کاروبار کرو۔ عراق بن مالک ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جب نماز ختم ہو جاتی تو مسجد کے دروازے کھڑے ہوتے، شاید ان کا کاروبار مسجد کے سامنے ہوا کرتا رہا ہوگا، وہ کھڑے ہو کر کہتے اے اللہ، میں نے تیری پکار پر لبیک کہا، تو نے کہا مسجد آ جاؤ، جمعہ کی اذان ہوتے ہی میں مسجد آیا، صلیت مع الجماع، میں نے جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کی، فریضہ بھی میں نے ادا کر لیا، اب تیرا حکم ہے کیا؟ نکل جا حلال روزی کے لیے۔ اے اللہ، میں تیرے بھروسے پر ابھی باہر نکلا ہوں، تو ہی اپنے فضل و کرم سے مجھے روزی عطا کر، کیونکہ بہت بہترین روزی دینے والا کون ہے؟ تو ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والا تو ہے، تیرے بھروسے پر آیا ہوں۔ ایسے ہوتے تھے اللہ والے۔ تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز ہو جائے تو پھر کوئی روک نہیں ہے اس امت کے لیے، اب آپ کاروبار کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل سے مراد آپ روزی حاصل کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایسا نہیں ہے کہ کاروبار کے اندر مگن ہو کر پھر اللہ کو بھول جاؤ، نہ، خالی نماز کی حالت میں اللہ کو یاد نہیں کرنا ہے، دن بھر چلتے پھرتے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کاروبار کرو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حلال طریقے سے۔ دھوکہ دہی مت کرو، امانت کے اندر خیانت مت کرو، جھوٹ بول کر کاروبار مت کرو، سچ بول کر کاروبار کرو، حلال کمانے کی کوشش کرو، دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا یعنی کاروبار کرو، یہی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ کا ذکر سے مراد ہر وقت ہم کو اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، غفلت ہمارے اوپر بالکل نہ آنے پائے۔ اور جہاں تک جمعے کے تعلق سے آتا ہے کہ جمعے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ایک ہفتے کے اندر کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں، لیکن 7 دنوں کے اندر سب سے بہترین دن جس کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ خیر کے معنی آتے ہیں بہترین کے، بھلائی کے، میں نے کہا رزق کے معنی میں بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا، لیکن یہاں خیر یومن، سب سے اچھا دن، بھلائی والا دن، نیکی والا دن اگر کوئی ہے جس کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سال کے اندر کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے، اور 12 مہینے کے اندر اگر کوئی بابرکت مہینہ ہے تو کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ ایسے ہی ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں کے اندر اگر کوئی بابرکت دن ہے تو برکت والا دن وہ کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ اور جمعے کی بہت سارے فضائل ہیں، مختصراً میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تعلیمات کو بیان کروں گا۔ بیان کرنے سے پہلے بتا دوں جمعہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
جمعہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس جمعہ کے اندر مومنین اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ نئے سرے سے تجدید، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ تازہ کرتے ہیں. ان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر آتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. خطیب منبر پر کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ بھلائی کی باتیں، بہترین باتیں، اچھے اچھے نصائح ہم کو کرتا ہے، قرآن کی باتیں، احادیث کی باتیں، جس سے میرے اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. تو جمعہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ جمعہ کا سب سے بڑا فائدہ مومنین کے ایمان کے تجدید کا دن ہے، ایمان کے تازہ کرنے کا دن ہے. اور یاد رکھ لیجئے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں حقیقت ہے کہ آج اگر ایمان مومنین کا جو اگر ایمان یا مسلمانوں کا جو ایمان تازہ ہوتا ہے، یہی جمعہ کے خطبات ہیں. اگر کوئی انسان پابندی سے آتا ہوگا، وقت سے پہلے آتا ہوگا، بہت ساری اس کو علمی باتیں ملیں گی. کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوگا کہ الگ الگ مضمون اور الگ الگ ٹاپک پر ہمارے سامنے باتیں نہ آتی. جو مسائل ہم چاہتے ہیں ہم کو آپ کہاں ملتے ہیں؟ جمعے کے اندر. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا کونا اور کوئی ایسا پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے جس سے مومنین کی مطلب کہ پیاس نہ بجھ سکے. پیاس بجھ چکی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تمام باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مکمل، اسلام کو مکمل کر دیا ہے. تمام وہ باتیں جو ہم چاہتے ہیں، تجارت کی ہو، شادی بیاہ کی ہو، لین دین کی ہو، معاشرت کی ہو، تمام باتیں اللہ کے رسول نے بہترین اسلوب میں ہم کو بتا دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز باقی ہو یا اس دور والوں کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہو کہ اس کے اندر وہ فٹنگ کریں. آج اگر کوئی بھی فٹنگ کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں بدعت، کیونکہ اللہ کے رسول نے تمام باتیں بتا دی ہیں. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ دین کے اندر مطلب نقص ہو یا ہم کو پورا کرنا پڑے. اللہ کے رسول نے تمام باتیں ہم کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ فرشتے ان تک پہنچا دیا اور اللہ کے رسول نے ہم تک بتا دیا. قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. اسی کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تبھی ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ جمعے کا جو دن ہم کو ملتا ہے اس میں ہمارے ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ تازگی ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ بات ہمارے اور آپ کی سمجھ میں تو آنا ہی چاہیے. ایک عیسائی لکھتا ہے اس جمعہ کے تعلق سے 4 باتیں اس نے بیان کی ہے. اس نے کیا کہا کہ جب تک اسلام ہے، جب تک اسلام ہے، اسلام چٹان کی طرح رہے گا، مضبوط چٹان کی طرح اسلام باقی رہے گا. لیکن جب تک اس طرح کے مذاکرے ہمارے بیچ میں ہوتے رہیں گے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. تو اسلام جب تک باقی ہے تو وہ چٹان کی طرح ہے، اور یہودی اور عیسائی مشنریاں اس سے ٹکرا کر کیا ہوتے رہیں گے؟ وہ پاش ہوتے رہیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ کسی طرح اس صفحہ ہستی سے اسلام کا خاتمہ کریں، لیکن ایسا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اس دین کی ذمہ داری اور قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. اور قیامت تک کوئی بھی اسلام کو ختم کر ہی نہیں سکتا. اسلام جمنے کے لیے آیا ہے، رکنے کے لیے آیا ہے، ساری دنیا کے اندر پھیلنے کے لیے آیا ہے. تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہ اسلام چٹان کی طرح ہے، اور عیسائی مشنریاں، یہودی مشنریاں، یعنی ان لوگوں کے مکر و فریب یہ سب ہوتے رہیں گے اسلام کو ختم کرنے کے، لیکن یہ خود پاش ہوتے رہیں گے جب تک جب تک یہ 4 چیزیں باقی رہیں گی. اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلی چیز قرآن ہے. جب تک انسان قرآن پر عمل کرتا رہے گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا رہے گا، کوئی دنیا کی دشمن اسلام طاقتیں اس کو صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتے، گمراہ نہیں کر سکتی. دوسری بات اس نے کہا حج کا مجمع. حج کا جو سیمینار رہتا ہے سالانہ 1 مرتبہ، وہ بھی بہت بڑا مجمع ہے. اس سے بھی ساری جو دشمن اسلام طاقتیں ہیں ان کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ پڑتا ہے. اور تیسری اس نے جو وہ اپنی مطلب بات بیان کر رہا ہے، جامع ازہر کا اس نے ذکر کیا ہے. مصر کے اندر جو جامع ازہر ہے اس سے اس کو بہت ساری چیزیں ملیں ہوں گی، لیکن اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں چوتھی چیز اس نے جو بیان کیا ہے وہ جمعہ. کہتے ہیں خطبات جمعہ، جب تک خطبات جمعہ ہوتے رہیں گے اور لوگ دھیان سے سنتے رہیں گے، یاد رکھو اسلام کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا. اچھا، تھوڑی سی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پر بھی ہم نظر کرتے چلیں.
ویسے بہت ساری تعلیمات ہیں، لیکن سب سے پہلی تعلیمات میں سے علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا جمعہ کے تعلق سے، غسل یوم الجمعۃ علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو فرض قرار دیا ہے، بعض نے واجب قرار دیا ہے، بعض سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یہ اختلافی بات ہے، لیکن جمعہ کے دن نہانا مسنون ہے، بلکہ تاکیداً اللہ کی رسول میں یہ جملہ یہی بتاتا ہے، اور ایک دم صحیح حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نہانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اپنا کاروبار کرتے کرتے جب جمعہ کے لیے بلایا جاتا، اذان دی جاتی، تو اپنا کام تہہ کر کے پیچھے مطلب چھوڑ کر کے سب اپنے کام سے فارغ ہو کر سیدھا کہاں آ جاتے تھے؟ مسجد میں آتے تھے۔ اب جب مسجد کے اندر آتے تو ٹھنڈیوں کے دنوں میں انہی کپڑے وہ پہنتے تھے، اب محنت کرنے کی وجہ سے ان کا پسینہ نکل آتا تھا، اب پسینے میں سرابر ہو کر وہ بجائے گھر جا کر نہانے کی اذان ہو چکی ہے کر کے کہاں جاتے تھے؟ مسجد کے اندر۔ اتنی خطرناک بدبو پھیل جاتی تھی، بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دوسروں کو اس بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی۔ تب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ لوگوں کو اس پسینے کی بدبو کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ جب بھی تم مسجد کے اندر آؤ جمعہ کے دن تو کیا کر کے آؤ؟ نہا کر آؤ۔ نہانا اللہ کے رسول نے اس وقت لازم قرار دیا، تاکیداً کہا کہ ہر بالغ کے اوپر جو محنت کرتا ہے، کدو کاوش کرتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ نہانا ضروری ہے۔ پھر ساتھ میں لباس بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ لباسوں کے اندر بہترین لباس اس سے پہلے میں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ سفید لباس، ویسے آپ کسی بھی کلر کا ہو، لیکن عمدہ صاف ستھرا لباس پہن کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کے اندر جمعہ کے دن صاف ستھرا اور اچھا لباس پہن کے آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم تمام جانتے ہیں کہ کیسے زہد والی، کیسے قناعت والی زندگی تھی، کیسے مطلب ان کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، اور کیسی سادہ زندگی اللہ کے رسول گزارتے تھے، لیکن پھر بھی جب جمعہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس بنائے رکھا تھا اس کے لیے خاص، جمعہ کے دن اللہ کے رسول اس کو پہنا کرتے تھے۔ ایک صاف ستھرا اچھا لباس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پہنتے تھے؟ جمعہ کے دن پہنتے تھے، یا باہر سے کوئی ایسی جماعت آتی اللہ کے رسول کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تو ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس لباس کو زیبتن کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صاف ستھرے ہیں، اثر لوگوں کے اوپر غلط نہ پڑے۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں؟ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اچھے لباس کا بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اگر ہمارے پسینے کے اندر ہم نہا دھو کر آنے کی وجہ سے پسینے کے اندر بدبو بھی آ جائے، ہلکی سی اگر مہک بھی آ جائے، اگر آدمی خوشبو لگا کر آئے گا تو وہ خوشبو اس کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ خوشبو کا استعمال کرے، تیل لگائے اپنے سر کے اندر، داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر کیا کر کے تیل لگا کر آیا کرے، اللہ کے رسول نے اس کا بھی کہا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سے سب سے بڑی تعلیم، اس پر ہم کو اصل دھیان دینا ہے، وہ کیا ہے؟ جمعہ میں جلدی حاضری پر اللہ کے رسول نے ابھارا ہے۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کوئی بھی ایسا ہفتہ یا کوئی بھی ایسا جمعہ کا دن ہمارا ایسا نہیں ہوگا کہ خطیب کھڑا ہو کر آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی بات کہتا رہتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، لگتا ہے ان کی آخر کیسی ایسی مشغولیت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے اور کہتا رہتا ہوں، چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹی سی بستی ہے، کچھ بھی ہماری مشغولیت نہیں، ہم چاہے تو 10 بجے اور 11 بجے بھی آ سکتے ہیں، مسجد ہماری 10:30 11 بجے کھل جاتی ہے، ہماری تمام میں کہتا ہوں ہمارے گاؤں کی مسجدیں الحمدللہ 10:30 11 بجے کھل جاتی ہیں۔ آپ نور مسجد جاؤ، مسجد بانو ابھی مطلب وہاں جمعہ چل رہی ہے، حمزہ مسجد، بڑی مسجد، کہیں بھی آپ چلے جاؤ، مسجدیں کھل جاتی ہیں وقت سے پہلے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ مسجدیں جلدی کیوں کھلتی ہیں؟ جمعہ کے دن خصوصاً اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کا اہتمام کرو، جلدی مسجد کے اندر جاؤ۔ اور کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو انسان سب سے پہلے مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے جمعہ کے دن، اس کے لیے کس چیز کا ثواب ہے؟ اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا۔ سیکنڈ نمبر آنے والے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد آنے والے کے لیے گائے، تیسرے نمبر پر آنے والے کے لیے بکری کا، پھر اس کے بعد مرغی کا، اخیر میں انڈا، 5ویں نمبر پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں کھڑا ہو گیا خطیب منبر پر، یاد رکھ لیجئے فرشتے جو دروازے پر کھڑے رہتے ہیں دفتر لے کر، آنے والوں کی انٹری کرتے رہتے ہیں،
کہ کون پہلے آیا، کون دوسرا آیا، کون تیسرا آیا، لیکن جہاں یہاں کھڑا ہو گیا خطیب منبر پر، دفتر بند۔ اب دفتر بند ہونے کے بعد اس سے بڑی مطلب ہماری محرومی ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کے دفتر کے اندر ہمارا نام نہ چڑھایا جائے۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ خطیب منبر پر کھڑا ہونے کے بعد وہ مسجد کے اندر آتا ہے، فائدہ ہی نہیں ہے اس کا، کیونکہ فرشتے بھی اپنا دفتر، اپنا رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنے خیر سے مطلب ہم کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے اندر اگر 2 رکعت جماعت سے پڑھ لیے ہو گیا، نہیں، ظہر کے اندر 4 رکعتیں تو جمعہ کے اندر بھی 4 ہی ہو جاتی ہیں۔ 2 ڈسکاؤنٹ کر کے یہ 2 خطبے کے طور پر، جو 2 خطبے ہیں نا، یہ 2 رکعت کی برابری رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو وقت سے پہلے آنا ہے اور خطیب کا خطبہ سننا ہی پڑے گا، ورنہ پھر جمعے کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تاکیداً کہا ہے کہ جلدی آیا کرو۔ اچھا، ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے جمعہ کے اندر، آدمی آتا بھی ہے اور آ کر ٹیک لگا کر ادھر ادھر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ جگہ کہاں رہتی ہے، پہلی صفوں کے اندر۔ یاد رکھ لیجئے، جو آدمی پہلا آتا ہے وہ صفوں کو پر کرنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر بیٹھ جائے۔ یہ حق ہے مسجد کا، کیونکہ صفوں کو ترتیب دینا ہے۔ ہم ترتیب کب دیتے ہیں؟ جب امام کھڑا ہوتا ہے تب ترتیب دیتے ہیں، اور خطبہ ادھر کرنا تکلیف ہے، الگ بات ہے۔ پھر بھی اگر آپ پہلے صفحے پر نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کرسی لگا کر آپ سائڈ میں بیٹھ جاؤ، لیکن پہلا صف، دوسرا صف، تیسرا صف، اس طرح آپ کو پر کرنا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ آ جاتے ہو، صفیں پر ہو چکی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری یا میری ذمہ داری، کبھی اگر میں بھی مطلب آ جاؤں اور خطبے کا میرا موقع نہ ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آخر میں آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھاڑتے ہوئے ذرا ہٹو ذرا ہٹو ذرا ہٹو، بڑے حضرت جی ہیں، سیدھے پہلے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تاکیداً، ناجائز ہے ایسا کرنا، لوگوں کی گردنوں کو پھیلاتے ہوئے پہلی صف میں آ کر جگہ بنانا۔ اگر آپ کو پہلی صف کا حق حاصل کرنا ہے، اس کا اجر آپ کو پانا ہے، وقت سے پہلے آپ آ جاؤ، یہ نہیں کہ جو پہلے بیٹھا اس کو آپ سائڈ کر کے آپ آ جاؤ، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، اللہ کے رسول نے بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ اور جمعے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آدمی جب آئے مسجد کے اندر، جب بھی پہلے وقت میں، دوسرے وقت میں، تیسرے وقت میں، پہلے آتے ہی اس کو کام کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد، 2 رکعت ضرور پڑھے آتے ہی، سب سے پہلا حق ہے۔ یہاں تک کہ خطیب اگر ممبر پر کھڑا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اس کو بیٹھنا نہیں ہے، اس کو کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہم خطبہ دے رہے تھے، دیکھیے لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے، کھڑے ہو جائیے آپ، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں پیچھے والوں سے جو ابھی بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں 2 رکعت مسنون ہے، اتفاقاً آپ لوگ آ گئے، اس لیے میں بتاتا چلوں، اللہ کے رسول ہم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول ہے حضرت سلیق رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ آ کر بیٹھ گئے، کہا کہ اے سلیق کھڑے ہو جاؤ، قم فصلی رکعتین، کہا کہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیے، اور آپ کا خطبہ جاری تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت ادا کی، پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں ہم وقت سے پہلے آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے تاکیداً کہا ہے کہ جو بھی انسان مسجد میں آئے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جمعہ کے دن نماز سے قبل سنت کی کوئی قید نہیں ہے، اس پر بھی مطلب بات آتے رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کتنی رکعت پڑھنی ہے جمعہ کے دن، 2 رکعت موقدہ ہے کیا، 4 رکعت موقدہ؟ نہیں، جمعہ کے دن کوئی قید نہیں ہے۔ آپ وقت سے پہلے آ گئے ہو، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، 20 پڑھو، 2 رکعت کر کے پڑھتے جاؤ، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، کیونکہ جمعہ کا دن ہی اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، ہم کو کامیابی چاہیے تو ہم عبادت کریں، خود نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، سورہ کہف پڑھیں، اور بھی صورتیں اگر ہم کو آتی ہیں پڑھیں، قرآن پاک کی تشریح مطلب ہم پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، لیکن اپنا وقت کہاں دیں؟ مسجد کے اندر آ کر دیں۔ یہ نہیں کہ گھروں کے اندر ہم بیٹھے رہیں، ادھر مطلب گپ شپ کرتے نہیں، مسجد کے اندر آ جائیں۔ تو جمعہ کے دن کوئی قید نہیں ہے، آپ آ جاؤ، اور آ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکے آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں۔ اچھا، اصل بات میری جو کہنی تھی وہ رہ گئی،
اسی کے تعلق سے مجھے اس ہفتے کہا گیا تھا کہ آپ کو جمعہ کے عنوان پر کچھ باتیں کرنی ہیں. پچھلے ہفتے مطلب ہمارے سامنے شکایت آئی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر کے حصے کے اندر ماشاءاللہ بچے تو بچے بڑے بھی ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، جبکہ خطیب بیچارہ اردو زبان کے اندر خطبہ دیتا ہے، بآسانی آپ کے سمجھ میں آ سکتا ہے، چاہے عربی میں دے چاہے اردو میں دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو اس وقت آپ کو سننا ہے، خاموشی سے بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. گپ شپ تو چھوڑ دیجئے، آپ کو جائز باتیں کرنے کی بھی اجازت دوران خطبہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بازو والا اگر گفتگو کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چپ انصت کہہ نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اشارتاً اجازت ہے. آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ بات مت کیجیے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ورنہ زبان سے الفاظ نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. کتنے بڑے خیر سے محروم ہوتے ہیں، خود بھی گنہگار، اور جن کے سامنے ہم گفتگو کر رہے ہیں دیکھا دیکھی بچے بھی کیا کرتے ہیں، اس کے اندر لگ جاتے ہیں. برائے مہربانی ایسا کام بالکل نہ کریں. مسجد کے اندر ہم کو آنا کیوں ہے؟ تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. ہفتے بھر کی جو ہم کمائی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کمائی ہم کو مل جائے، نہ کہ ہم محروم ہو جائیں. فائدہ نہیں ہے. اچھا، جمعہ کے بعد ہم کو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے نا. اس کے تعلق سے بھی سوالات آتے ہیں کہ جمعہ کے بعد کتنی سنتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد 4 بھی پڑھی ہیں، 2 بھی پڑھی ہیں، دونوں حدیثیں ملتی ہیں. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب انہوں نے مطالعہ کیا، ٹٹولا، تو ان کو یہ بات ملی کہ اللہ کے رسول جب گھر میں جاتے تو 2 رکعت پڑھتے اور مسجد کے اندر رہتے تو 4 رکعت پڑھتے تھے. یہ نماز کے بعد کی بات ہے، لیکن نماز سے پہلے آپ 10 بجے آ گئے، 11 بجے آ گئے، آپ کے مقدر میں اللہ نے جتنی لکھا ہے اتنی آپ نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، خوب اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرو. ایک اور مسئلہ ہے، یہ بھی ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ ہے تو سامنے پیش کرنا ضروری ہے. ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں جمعہ کے لیے. اب جمعہ شروع ہو گیا، اب بیچارہ بہت دور سے آدمی آیا، اب 1 رکعت ہو چکی ہے، دوسری رکعت بھی ہو گئی. کہاں پر؟ رکوع میں چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا. اس وقت اگر کیا کرتا ہے مصلی، اس امام صاحب کے ساتھ ملتا ہے. اب اس وقت اس کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت اس کو ظہر پڑھنا ہے. پہلی رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت بھی مکمل ہو گئی، آپ سجدے میں مل رہے ہیں یا آپ کس میں مل رہے ہیں؟ آپ تحیات میں مل رہے ہیں، تب آپ کو جمعہ نہیں ملے گا. جمعہ آپ کو چاہیے تو کم از کم 1 رکعت ملنی ضروری ہے. 1 رکعت اگر آپ کو مل جاتی ہے، جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، 1 رکعت ملتی ہے تب جا کر آپ کو جمعہ ملے گا. آپ کو دوسری رکعت پڑھ کے آپ کو سلام پھیرنا ہے. اگر آپ کو دونوں رکعتیں نکل جاتی ہیں تب آپ کو 2 رکعت پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں آپ کو؟ 4 رکعتیں. خصوصاً عورتیں بھی سنیں. اب عورتوں کا ہماری بستی کے اندر کیا معاملہ پتہ نہیں، بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جہاں لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، جمعے کا دن ہے، مرد جا کر مسجد میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اپنے گھروں کے اندر 2 رکعت پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. عورتیں گھر کے اندر کتنی رکعتیں پڑھیں گی؟ 4 رکعتیں پڑھیں گی. ہاں، البتہ اگر مسجد میں آ گئی، مسجد کے اندر آنے کا ان کے لیے موقع ہے، اس طرح کی سہولیات ہیں، تب تو یہاں پر امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گی، جیسے مسجد نبوی کے اندر، حرم کے اندر ہوتا ہے. ورنہ گھر کے اندر پڑھیں تو عورتوں کے لیے صرف اور صرف کتنی رکعتیں ہوں گی؟ 4 رکعتیں. اور مسافر بھی ہوتا ہے، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، وہ بھی ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا. ہاں، کیونکہ مسافر سفر کے اندر ڈسکاؤنٹ ہے. 4 رکعت میری زبان سے نکل رہا تھا تو اس کے لیے ظہر کی 2 رکعتیں ہیں، قصر ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی، ہم 2-4 چیزیں رہ گئی، جلدی جلدی کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ بھئی حرام ناجائز بات کی بات یاد رکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مومنین کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ بالکل ہے نہیں. لہٰذا ہم خاص کر کے جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کے رسول نے خصوصاً، عموماً کی بات نہیں، خصوصاً ہم ہفتہ بھر نہیں روزہ رکھتے، میں جمعہ کے دن رکھوں گا، ایسا نہیں ہے. جمعہ کے دن خاص روزہ رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. البتہ 13, 14, 15 مہینے کے جو 3 مسنون روزے ہیں وہ جمعہ پڑ رہا ہے، آپ جمعے کے دن رکھ سکتے ہو. عرفہ کا روزہ آ رہا ہے، محرم کا روزہ آ رہا ہے، ایسے موقع پر، یا ابھی ذی الحجہ کی 9 راتیں آتی ہیں، اس دن آپ کو جمعہ پڑ رہا ہے،
یہ مسنون روزوں کے دوران اگر آپ کو جمعہ پڑتا ہے تو آپ جمعے کے دن روزہ رکھ سکتے ہو، خصوصاً جمعہ کے دن روزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جمعہ کی رات کو ہفتہ بھر ہم تہجد نہیں پڑھتے، صرف ہاں کل جمعہ ہے آج کی رات کو ہم تہجد پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے ایسے اس طرح کی بھی مطلب عبادت سے، اس طرح کے بھی عمل سے اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ خاص کر دینا کسی، جیسے شب برات کر دیتا ہے آدمی، تو ایسے کسی دن کے ساتھ عبادت کو خاص کر دینا، جوڑنا اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اسلام نے اگر کسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے تب ہم کو کرنا ہے۔ جیسے جمعہ ہے، اسلام نے کہا کہ اس دن عبادت کرنا ہے، کرو عبادت، لیکن روزہ خصوصاً اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ ہفتہ بھر تہجد کرتے ہو، جمعہ کی رات زیادہ کر لو، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ ہفتے بھر کرنے والے کے لیے کر سکتا ہے، خصوصاً کوئی بھی عبادت ہم اپنی طرف سے خاص نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، یہی بالکل کیا ہے؟ بدعات ہیں اور خرافات ہیں۔ اور جمعہ کے دن سورہ کہف کے تعلق سے بھی اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کرتے تھے، جمعہ کے دن کیا کرتے تھے؟ وہ سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ ضعیف روایت ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جمعے کے اندر بھی ہم سورہ کہف کا اہتمام کریں، کیونکہ صحیح احادیثیں بھی ملتی ہیں۔ وہ علماء کے اندر اختلاف کا الگ معاملہ ہے، لیکن ہم جمعہ کے دن کیا کریں؟ سورہ کہف بھی پڑھنے کے عادی بنیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو یاد کرائیں، خوب مطلب اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جمعہ کے دن درود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا احسانات؟ ان گنت احسانات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ بہانہ بن کر ہم تک کیا ہے؟ دین اسلام پہنچا ہے۔ الحمدللہ آج ہم توحید پر ہیں، اور توحید کا بھی الحمدللہ ہم کو فہم نصیب ہو گیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ان کے ہمارے پر بہت سارے احسانات ہیں، تو ان کے احسان کا بدلہ ہم کیا ہے؟ درود پڑھ کر ہی دے دیں، اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ کیا کرتے ہیں؟ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ تو درود کا اہتمام کریں، خصوصاً اللہ کے رسول نے جمعہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ویسے ہفتے بھر اللہ کے رسول کے ہمارے پر بہت سارے احسانات ہیں، ہم کو اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، خوب درود پڑھیں، لیکن خصوصاً جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں۔ لیکن درود کون سا، وہ بھی مطلب بتاتا چلوں۔ چہل درود کر کے آپ کو 40 درود کی بڑی کتاب ملے گی، ایک بھی درود اس کے اندر صحیح نہیں ہوگا، سب ایکسٹرا فٹنگ ہے، نہیں، ایسا درود بالکل نہ پڑھیں۔ درود آپ کو چاہیے، احادیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر صحیح الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ کون سا لفظ کا ہم استعمال کریں، کون سے لفظ کا استعمال کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ درود ابراہیمی ہی کو لے لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھیں۔ اگر آپ کو دوسرا نہیں آتا، ارے کچھ بھی نہیں آتا، تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل صحیح ہے، احادیث سے مطلب یہ ثابت ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، بہت سارے درود ہیں، لیکن وہی درود جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ کا تم اہتمام کرو، اس طرح کے الفاظ کا ورد کرو، پڑھو، وہی درود ہم کیا ہے؟ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ میں نے کہا نا، جو میں نے آج جس کا موضوع، جس کی شروعات میں نے سورہ جمعہ کی آیات سے کی، آخر میں مطلب جو آیت کا ٹکڑا کیا تھا؟ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور تم کیا کرو؟ آخر میں اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ دن ہم کو دن بھر اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے مطلب مشاغل کے ساتھ کیا کریں؟ ہم اللہ کا خوب ذکر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دونوں جہاں کے اندر سرخرو اور کامیاب کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ بارک اللہ لی ولکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔